السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، اللہ کے فضل، اس کی توفیق اور اس کی رحمت سے آج 24ویں پارے کے ساتھ ہمارا قیام مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے۔ سورہ زمر 24ویں پارے میں جاری ہے، اس کی آخری 44 آیات، آیت نمبر 32 سے لے کر آیت نمبر 75 تک وہ آج کے پارے میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ سورۃ المؤمن، یہ پوری یعنی مکمل صورت آج میں شامل ہے آج کے پارے میں، اور سورہ حامیم سجدہ جس کو سورہ فصلت بھی کہتے ہیں، اس کی پہلی 46 آیات جو ہیں وہ آج کے پارے میں شامل ہیں۔ سورہ زمر کے بارے میں کل میں نے عرض کیا تھا، خالص توحید اس کا موضوع ہے۔ مکمل توحید، خالص اور مکمل توحید اختیار کرو، چاہے اس کے لیے تمہیں ہجرت ہی کرنا پڑے۔ ہجرت کا تذکرہ بھی اس کے اندر آیا ہے۔ کل جب پچھلا پارہ جہاں مکمل ہوا ہے، وہاں اللہ کریم نے ایک مثال دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دو غلام ہیں، ایک شخص کا غلام ہے، اس کا مالک ایک ہی ہے، اور ایک غلام ایسا ہے کہ اس کے مالک کئی ہیں، اور ہے بھی ایسے جن کی آپس میں لڑائی ہے۔ تو پھر ان دونوں میں سے یہ دونوں غلام برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک کا غلام ہے، اس نے جو کہنا اسی کا کہاں ماننا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ اس کے مالک کئی ہیں اور آپس میں لڑائی کرنے والے ہیں، تو متشاکسون، آپس میں ان کی لڑائی بھی ہے۔ تو ایک آدمی ایک کا غلام ہے، تو حل یستویان، یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو جب یہ نہیں برابر ہو سکتے تو تمہارا کیا خیال ہے؟ ایک توحید خالص اللہ کو ماننے والا اور در در پہ جھکنے والا، یہ تو برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر اللہ کریم نے اسی کی آگے وضاحت میں یہاں بھی اس بارے میں بھی فرمایا کہ ظالم اور متقی برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح گمراہ اور ہدایت یافتہ وہ برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح فرمایا جو تکذیب کرنے والا اور تصدیق کرنے والا وہ برابر نہیں ہو سکتے، اور ظاہر ہے پھر ان انجام کے اعتبار سے بھی یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ جو تصدیق کرنے والے ہیں وہ متقین ہیں اور وہ جنت میں جائیں گے، اور جو تکذیب کرنے والے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، آپ کو ڈراتے ہیں دوسرے لوگوں سے، فلاں یہ کر دے گا، بابا ٹانگ توڑ دے گا، فلانا یہ کر دے گا، ایسے ہو جائے گا، دنیا میں ایسے بھی ہو جاتا ہے فلاں۔ فرمایا اللہ کے علاوہ ساری دنیا سے ڈراتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ اپنے بندے کے لیے کافی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ یہ فرما سکتا تھا کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی ہے، لیکن یہ جو استفہامیہ جملہ ہے، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو یہ استفہامیہ جو جملہ ہے، اس کے اندر پورا زور ہے، طاقت ہے۔ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے اللہ اپنے بندے کے لیے کافی ہے۔ پھر فرمایا کہ ان سے اگر پوچھیں کہ آسمان زمین کس نے پیدا کیا ہے، لا یقولون اللہ، تو یہ کہیں کہ اللہ ہی نے پیدا کیے ہیں۔ یہ وہی بات ہے جو میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ سورہ زمر کے اندر بھی جہاں ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے علاوہ سورہ عنکبوت میں، سورہ مومنون میں، سورہ یونس میں، سورہ زخرف میں اللہ کریم نے یہی بیان کیا ہے۔ اور یہ عقیدہ ہے مشرکین مکہ کا کہ وہ سمجھتے تھے کہ سارے کام اللہ کرتا ہے، لیکن ان کے پاس اس لیے جاتے تھے، وہ کہتے تھے یہ ہمارے سفارشی ہیں، یقولون ہؤلاء شفعاء من عند اللہ۔ تو صرف یہ سمجھنا کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ اتنا بڑا شرک ہے کہ ایسا شرک کرنے والا وہ جہنمی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو مشرک تھے وہ سارے جہنمی۔ فرمایا اگر اللہ جو ہے وہ رحمت کرنا چاہے تو یہ کیا رحمت اللہ کی روک سکتے ہیں؟ کوئی نہیں روک سکتا۔ آپ کہہ دیجئے قل حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے، تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کرتا ہوں، جب عذاب آئے گا تمہیں لگ پتہ جائے گا۔ آگے آیت نمبر 42 سے 52 تک پھر قرآنی دعوت پر جو مشرکین کے رویے ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے کہ انہوں نے سفارشی بنا رکھے ہیں۔ اللہ اکبر، ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، اور پھر فرمایا کہ قل ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، کیسے سفارشی ہیں کہ نہ ان کے اندر کوئی عقل سمجھ ہے
نہ ان کے پاس کوئی اختیار ہے. سفارشی بھی کو بنانا ہے تو کوئی ڈھنگ کا تو بناؤ. یہ بت بنائے ہوئے ہیں کہ یہ نہ ان کے پاس عقل نہ ان کے پاس کوئی اختیار. تو یہ پھر فرمایا کہ ان کے پاس اگر ایک اللہ کا نام لیا جائے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، ان کے پاس ایک اللہ کا ذکر، بس ایک اللہ، کسی اور کو نہیں ماننا. اللہ اکبر وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ. تو جن کے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے نا، ان کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں. بھلا ایک ہی اللہ، دو چار تو ہونے چاہیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. آپ بیٹھ کے کہانیاں سنا دیں دو چار، اور فلاں جگہ بابا تھا، اس نے فلاں کی ٹانگ توڑ دی، اس نے فلاں کو یہ دے دیا، قبر نیچے سے اوپر آئی، کسی کو خواب میں نظر آیا، فلاں کوئی کہانی سنا دے تو آپ کو اسی وقت پتہ چل جائے گا کتنے لوگوں کے ایمان اللہ پر ہے اور کتنے لوگوں کے ایمان اللہ پر نہیں. کوئی جھوٹی کہانی بنا کے آپ سنا دیں کہ ایسے ہوا، ہمارے ایک محلے میں خواب آیا، جھوٹی بنا دیں، اسی وقت آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ ان کو بتا دیں کہ ہمارے قریبی جو ہے پڑوس میں بابا جی نئے نئے دریافت ہوئے ہیں، ابھی خواب آیا تھا، قبر ہم نے تو بڑی وہاں پہ جو جاتا ہے اس کی مرادیں پوری ہو رہی ہیں، ابھی آپ کے پاس ساتھ چلنے والے نہ تیار ہو جائے تو مجھے بتائیں. یہ ہمارے عقیدے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ایسا عقیدہ رکھنے والا مشرک نہیں ہوتا تو اور کیا ہوتا ہے؟ اللہ ایک اللہ کی بات کرے تو کسی کی سمجھ میں نہیں آتی، دل تنگ پڑ جائے ایک ہی اللہ. جب آپ کسی اور کی بات کریں سارے چل پڑتے. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. بڑے خوش ہوتے ہیں. اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ کہ بڑی کم بن گیا جناب، بابا لب گیا. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آگے پھر اللہ تعالیٰ کی تعریفیں ہیں. اور پھر ایک اور عادت بد لوگوں کی، مصیبت آتی ہے تو پھر تو دعائیں شعائیں کر لیتے ہیں اللہ سے، لیکن جو ہی کوئی خوشحالی ملتی ہے نعمت پر اس وقت پھر ناشکری کرتے ہیں. آگے پھر اللہ کریم نے فرمایا قرآن دعوت آیت نمبر 53 سے 70 تک 70 تک جو ہے قرآن دعوت کے مختلف پہلو ہیں. اس میں سب سے بڑی بات اللہ کریم نے یہ فرمائی ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں واپس اللہ کی طرف آ جانا چاہیے تو اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا. زندگی میں اگر غلطیاں کر بھی لی ہیں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہہ دیجئے میری طرف سے کہ اے میرے بندو، اگر تم نے اپنی جانوں پر زیادتیاں کر لی ہیں، ساری زندگی ضائع کر لی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. کیوں مایوس نہ ہو؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دے. سبحان اللہ. کیوں معاف کر دے؟ انہ هو الغفور الرحیم، وہ ہے ہی بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا، اس لیے بخش دے گا. تو کس کے بخشے گا؟ فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. ہر طرف سے منہ موڑ کر ایک اپنے اللہ کی طرف جھک جاؤ، در در پہ سجدے کرنے جھکنا چھوڑ دو، ایک اللہ کے سامنے جھک جاؤ. وَأَسْلِمُوا لَهُ، اپنا آپ اس کے سپرد کر دو. بس یہ کر دو گے تو اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا. پھر فرمایا یہ ذرا جلدی کر لو، ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب آ جائے. اللہ کا عذاب آ گیا تو پھر اس کے بعد بیٹھے حسرتیں کرتے رہنا، پھر کوئی دعا قبول نہیں ہوگی، پھر حسرت اور افسوس ہی رہ جائے گا اور کچھ نہیں ہوگا. پھر آگے فرمایا کہ یہ جو بھی جن کو عذاب آتا ہے وہ تکبر کا سبب ہوتا ہے. وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تکبر یہ عذاب کا سبب ہے اور اسی سے حسرت و افسوس ہوتا ہے. انسان جو ایسی کیفیت میں مبتلا ہوتا ہے اپنے تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے. الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، متکبروں کو ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہی ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور بخشش میں بھی رکاوٹ تکبر ہی بنتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جا سکتا، اس کے اوپر جنت حرام ہے. تکبر کیا ہے؟ تکبر کی ڈیفینیشن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بطر الحق وغمط الناس، حق کا انکار کرنا، لوگوں کو حقیر سمجھنا. کسی کے پاس کسی کا تذکرہ کر کے دیکھ لیں، اللہ اکبر، اس قدر خوفناک معاملہ ہے. کسی مولوی کے پاس کسی دوسرے مولوی کا ذکر کر لیں، کسی وکیل کے پاس کسی دوسرے وکیل کا ذکر کر لیں، کسی کاروباری کے پاس کسی دوسرے کاروباری کا ذکر کر لیں. آپ کہیں گے وہ فلاں آدمی، او ڈرامہ، او فلاں آدمی، او میں دیکھا ہوا. یہ تکبر نہیں ہے، یہ حقیر سمجھنا نہیں ہے کہ جو بھی جس کا تذکرہ کرتے ہیں آپ کو مجھے پتا ہے اس کا، یعنی میں صحیح ہوں باقی ساری غلط ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. ہماری نگاہوں پہ کوئی جچتا ہی نہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ سارے ہی ایسے ہیں. اللہ اکبر، بہت خوفناک معاملہ ہے. یہ غیبت الگ ہے، آپ جہاں بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں مجھے پتہ ہے اس کا، پتہ ہے تو پھر کیا ہے، اس میں پتہ نہیں کتنی خوبیاں ہوں گی، اللہ نے کتنی خوبیاں رکھی ہوں گی.
پھر آگے فرمایا کہ شرک ہمیشہ جو مشرک ہوتے ہیں ہمیشہ جاہل ہوتے ہیں، اور شرک ہمیشہ جاہل لوگ کرتے ہیں۔ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، جاہلوں مجھے بھی سمجھتے ہو کہ میں بھی شرک کروں؟ یعنی شرک ہمیشہ جاہلوں کا کام ہے، اور فرمایا شرک سے سارے کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ ہم نے سورہ انعام میں پڑھا تھا، نبی پاک اللہ کریم نے 18 نبیوں کا ذکر کر کے فرمایا تھا لو اشرکوا، اگر وہ بھی شرک کریں لحبط عنہم ما کانوا یعملون، تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا ہے کہ لئن اشرکت، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اگر شرک کر بیٹھیں تو یہ اتنی بری بیماری ہے، اتنی بری بیماری ہے، لا یحبطن عملک، آپ کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اللہ ولا تکونن من الخاسرین، اور آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ ہم کہیں شرک میں مبتلا ہوں، اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے کہ دعا کیا کریں کہ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا اعلمہ واستغفرک لما لا اعلم، اللہ میں اس شرک سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں جس کا مجھے پتا ہو، میں اور اس کی بھی بخشش چاہتا ہوں جس کا مجھے پتہ ہی نہ ہو، یعنی کبھی نہیں بھی پتہ چلتا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ شرک ایک ایسی بیماری ہے کہ یہ چیونٹی کی چال چلتا ہے، اور یہ سارے جسم پہ چڑھ جاتا ہے، پھر کہیں جا کے بعد میں پتہ چلتا ہے جب کاٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ آگے قیامت کا منظرنامہ ہے اور کفار اور متقین کا مختلف انجام بتایا ہے۔ اللہ اکبر۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، اسی طرح فرمایا وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، ہانک کے جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا۔ جب وہ پہنچیں گے حتی اذا جاؤها فتحت ابواب، تو جائیں گے تو پھر جا کے کھڑے ہو جائیں گے، پھر کہیں دروازے کھولے جائیں گے۔ کب دروازے کھولیں گے جہنمیوں کے لیے؟ کب دروازے پہ جا کے کھڑے ہو جائیں گے؟ کتنا عرصہ گفتگو ہوگی۔ سورہ ملک کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب یہ جائیں گے جا کے کھڑے ہوں گے، اور پھر ان کو فرشتے کہیں گے تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کہیں گے ڈرانے والا تو آیا تھا، لیکن ہم جو ہے سمجھ نہیں سکے، اگر لو کنا نسمع ونعقل ما کنا فی اصحاب السعیر۔ یہ گفتگو ہوگی، کتنا عرصہ جہنمی جہنم کے دروازے پہ کھڑے رہیں گے، یا کتنے منٹ، کتنے دن، کتنے سال، یا کتنی صدیاں کھڑے رہیں گے۔ جو عذاب ہونا ہے وہ تو الگ ہے، جو انتظار ہے نا وہ انتظار کا عذاب الگ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور اس کے مقابلے میں جو اہل ایمان ہے، وسیق الذین، جو ہانک کر لے جایا جائے گا، یہ تو صرف دو گروہوں کی وجہ سے اسی طرح کا لفظ اللہ کریم نے استعمال کیا ہے، وگرنہ جو جنتی ہیں ان کے تو آگے بھی لشکر ہوگا، پیچھے بھی لشکر ہوگا، ان کو تو پورے پروٹوکول کے ساتھ لے جایا جائے گا۔ اور جب وہ جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے تو فرمایا کہ جا کے وہاں پہنچنے کے بعد دروازے نہیں کھلیں گے، وفتحت ابوابها، ان کو اتنا بھی انتظار نہیں کرنا پڑے گا، جتنا دروازہ کھلنے میں ٹائم لگتا ہے نا، اتنا بھی انتظار نہیں کرنا پڑے گا، دروازے پہلے ہی کھلے ہوئے ہوں گے اور وہ وہاں سے چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں سے بنائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنت کے 8 دروازے، اور دروازے بھی تقسیم ہوئے، یہ نمازی ادھر آ جائیں، جو حاجی ہیں وہ ادھر آ جائیں، صدقہ دینے والے ادھر آ جائیں، روزے داروں کے لیے الگ۔ اللہ اکبر۔ صحابہ نے پوچھا کہ کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو ہر دروازے سے آواز آ رہی ہوگی کہ ادھر آ جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابوبکر مجھے امید ہے تیرے بارے میں ہر جگہ سے آواز آ رہی ہے، اللہ ہر دروازے سے آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں سے ملے۔ فرمایا کہ وہاں جائیں گے، وقال لهم خزنۃ السلام علیکم، وہاں سلامی ہوگی، سبحان اللہ، طبتم فادخلوا خالدین، وہاں جنتی وقال الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، جا کے سکھ کا سانس لیں گے، شکر ہے جس اللہ نے وعدہ کیا تھا آج وعدہ پورا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ میں آگے سورہ غافر، سورہ مومن، اس کا نام سورہ غافر بھی ہے، سورہ مومن بھی۔ ایک بندہ تھا جس کا نام اللہ کریم نے نہیں لیا، مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا نام تھا شمعان، اور فرعون کا یہ کزن تھا۔ تو یہ ایمان لے آیا موسیٰ علیہ السلام پر اور ان کے رب پر، اور ایمان لانے کے بعد جب ارکان دولت نے مشورہ کر لیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دینا ہے، قتل کا مشورہ ہو گیا، تو اس نے فرعون کے دربار میں ایک تقریر کی شمعان نے، اور اس تھا تو مومن، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ تھا یہ مومن، لیکن اس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، اور چند لاجیکل باتیں اس نے کر کے نا ان کے سامنے، تو ان کا کچا چٹھا بھی کھولا اور موسیٰ علیہ السلام کی حمایت بھی کی۔ وہ تقریر اللہ کریم کو جو فرعون کے دربار میں اس نے کی تھی، اللہ کو اتنی پسند آئی
کہ اللہ کریم نے اس کی تقریر کو صورت بنا کے قرآن میں شامل کر دیا، اور صورت کا نام بھی اسی کے نام پر رکھا، مومن، کہ وہ ایک بندہ تھا۔ تو آیت نمبر 28 سے آنورڈز اس جو بندہ مومن کی تقریر کا جو ہے وہ اللہ کریم نے خلاصہ پیش کیا ہے۔ بنیادی موضوع اس کا بھی توحید ہے اور اس بات توحید ہے۔ آفاق و انفس کی نشانیاں، عقلی و نقلی دلیلیں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں، اور ہے بنیادی طور پر جو اس مومن کی تقریر اور پورا توحید کے اوپر ایک بیان ہے۔ تو بنیادی عقائد شروع میں بتائے ہیں، اللہ کی صفات کا بھی ذکر ہے، اور فرمایا کفار کو مہلت سے دھوکہ نہ ہو، مہلت مل رہی ہے تو اس سے دھوکہ نہ ہو، پہلی امتوں پر بھی عذاب آ چکا ہے تو ان کا حشر بھی ویسا ہی ہوگا۔ پھر اللہ کریم نے حاملین عرش کا تذکرہ کیا ہے، وہ فرشتے الذین یحملون العرش، ہاں جو وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کے ارد گرد ہیں۔ فرشتے بے شمار مخلوق ہے اللہ کی، کچھ فرشتے ہیں جو ملائے اعلیٰ جو بالکل اللہ کے عرش کے گرد ہیں۔ فرمایا یسبحون بحمد ربہم، ان کا ایک کام تو ہے اللہ کی حمد بیان کرنا، اللہ کی تسبیح بیان کرنا۔ دوسرا کام یہ ہے وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اہل ایمان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں وہ، سبحان اللہ۔ ربنا وسعت كل شيء رحمۃ وعلما فاغفر للذین آمنوا، وہ اللہ دعائیں کرتے ہیں اور کرتے ہیں فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم، اللہ جو توبہ کرتا ہے، جو توبہ کے منہج پہ زندگی گزارتا ہے، اللہ تو اس کی مغفرت فرما دے، ان کے لیے وہ مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ ایک اور دعا بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اللہ کہتے ہیں اللہ ان کو جنت میں داخل کر دے، اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی اولادوں کو بھی ان کے ساتھ جنت میں داخل کر دے، یہ اکیلے نہ رہیں، وہاں تنہائی محسوس نہ کریں، اور ایسا محسوس نہ کریں ہمارے آباء و اجداد کدھر گئے اور ہمارے اولادیں کدھر گئیں، یہ ان کے لیے دعائیں کر دیں، انک انت العزیز الحکیم۔ فرمایا کہ جن کو جنت میں داخلہ مل گیا نا، وذالک هو الفوز العظیم، وہی اصل کامیابی ہے۔ آگے پھر کفار کا اعتراف گناہ جو قیامت والے دن کریں گے، اس دن اللہ تعالیٰ ایک بات فرمائے گا، یہ ہم سب نے سن رکھا ہے، لمن الملک اليوم، اللہ تعالیٰ ایک اعلان کرے گا، آج کس کا اختیار۔ اصل میں وہ اختیار جو دنیا میں ہر ایک کو اللہ نے دیا ہے، تھوڑا تھوڑا اختیار امتحان کے لیے، کسی کے پاس تھوڑا اختیار ہے، کسی کے پاس زیادہ، تو چھوٹا اختیار ہو یا بڑا اختیار ہو، ہر اختیار امتحان کے لیے۔ تو یہ اختیار ہی انسان کو دھوکے میں ڈالتا ہے، جو جتنا بڑا صاحب اختیار ہے وہ اتنا بڑا فرعون بن جاتا ہے۔ تو ویسے تو فرعون بننا ایک رویہ ہے، وہ ریڑھی والے کے اندر بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی مزدور کے اندر بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی بہت بڑے آدمی کے اندر بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ فرعونی رویہ کیا ہے؟ وہ وہی ہے تکبر والا رویہ، کہ حق کا انکار کرنا اور دوسرے کو حقیر سمجھنا۔ کتنے ہی جو ہے وہ ریڑھیوں والے بھی اللہ اور دفتروں میں بیٹھے ہوئے کلرک جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پہ سارے فرعون ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وہ فرعون تو کافی بڑا تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے سمندر میں غرق کر دیا، چھوٹے چھوٹے فرعون ہر جگہ پہ نظر آتے ہیں، ایک فرعونی رویہ ہے، اللہ اکبر۔ لیکن یہ سارا کا سارا رویہ اس اختیار کی وجہ سے، جو اختیار اللہ نے ہمیں دیا ہے برائے امتحان۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ یہ سارا اختیار چھین لے گا، نہ کسی کے پاس بولنے کا اختیار، نہ کسی کے پاس ہلنے کا اختیار، جو اللہ نے دنیا میں دیا تھا یہ اختیار چھین لے گا۔ اور پھر اللہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج بتاؤ کس کا اختیار۔ تو کسی کے پاس اتنا اختیار بھی نہیں ہوگا کوئی بولنے کا بھی اختیار نہیں ہوگا۔ پھر خود ہی اللہ فرمائے گا للہ الواحد القہار، ایک اکیلا اللہ جو زبردست قوت والا ہے، اسی کے پاس اختیار ہے اور کسی کے پاس نہیں۔ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، جو کرتوت دنیا میں کیے تھے آج اس کا جو ہے وہ بدلہ ملے گا۔ لا ظلم اليوم، آج ظلم نہیں ہوگا کسی کے اوپر، اللہ اکبر۔ پھر اللہ کریم نے قیامت کو یوم الطلاق، ملاقات کا دن فرمایا، اس کا ڈراوا دیا ہے، اس دن سے ڈر جاؤ۔ پھر پہلی امتوں کی تباہی کا ذکر کیا ہے جو تم سے زیادہ ترقی یافتہ تھیں، اللہ کانوا ہم اشد منہم قوۃ وآثارا فی الارض، زمین میں ان کی عمارتیں بھی بہت بڑی بڑی تھیں، ان کے یادگاریں بھی بڑی تھیں، قوت طاقت بھی بہت تھی اور ترقی یافتہ بھی تھیں، وہ ساری تباہ و برباد ہوگی۔ تم کیا چیز ہو، تم بھی ایک دن جو ہے تمہارا حال بھی یہی ہوگا۔ آگے پھر فرعون، حامان، قارون وغیرہ جو تاریخ کے سرکش ہیں ان کا انجام بتایا گیا اور کفار کو ڈرایا گیا ہے۔ اور پھر آیت نمبر 28 سے وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، یہاں سے اللہ نے آغاز فرمایا ہے کہ ایک مومن آل فرعون کا
یکتم ایمانہ، جو اپنا ایمان چھپا رہا تھا، اس نے ایمان چھپایا ہوا تھا، اس نے تقریر شروع کی اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، صرف اس لیے ایک بندے کو قتل کرنے کا پروگرام بنا دیا ہے کہ اس نے کہا ہے میرا رب اللہ ہے؟ یعنی یہ کوئی جرم ہے؟ یہ ایسا جرم اس نے کیا ہے کہ اس نے کہہ دیا میرا اللہ اللہ؟ اس نے پھر قوم کو یعنی جو وصیتیں کی، جو نصیحتیں کی، جو تقریر کی، اس کے مین پوائنٹس یہی ہیں کہ موسیٰ کو کیوں قتل کرتے ہو، موسیٰ علیہ السلام کو صرف اس لیے کہ وہ اللہ کو رب کہتا ہے، پھر یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس کے حال پر چھوڑ دو، اگر تو جھوٹا ہے تو خود بھگتے گا، اور اگر سچا ہے تو تمہیں بھی اس کا فائدہ ہوگا، لہذا اس کو چھوڑ دو۔ اس کے اسی طرح کہا آج تمہارے پاس ایک اقتدار ہے، اور ایسا ہو سکتا ہے کہ اقتدار نہ رہے اور تمہارے اوپر عذاب آ جائے، اگر تمہارے اوپر عذاب آ گیا تو پھر کون بچائے گا تمہیں؟ بتاؤ، کوئی ہے بندوبست ہے عذاب سے بچنے والا؟ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا کہ مجھے پہلی اقوام جیسے عذاب کا ڈر ہے، جیسے پہلی قوموں کے اوپر عذاب آیا تمہارے اوپر بھی آ جائے گا۔ تو دیکھیں جو بات وقال الذی، ذرا اس کی تقریر کا انداز دیکھیں، کس قدر اس میں ترغیب بھی ہے، ترہیب بھی ہے، اور پرجلال انداز ہے۔ وقال الذی آمن یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، جیسے پچھلے قوموں کا حال ہوا مجھے تمہارے اوپر بھی اسی طرح کے عذاب کا ڈر ہے۔ مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم، قوم عاد، قوم نوح، قوم ثمود، یہ جو جتنی تھی ان کے، اور اس کے بعد بھی جو آئیں، مجھے اس طرح کا ویا قوم انی اخاف علیکم یوم التناد، مجھے قیامت والے دن بھی تمہارے ساتھ جو کچھ ہونے والا ہے اس کا بھی بڑا ڈر ہے۔ اللہ اکبر۔ یوسف علیہ السلام بھی تمہارے پاس آئے تھے، تم ان کے بارے میں بھی شک کرتے رہے، بے دلیل بحث و تکرار اور جھگڑا تم کرتے ہو، اس کو چھوڑ دو، یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ پھر وہ فرعون بجائے اس کے کہ بات کرتا، اس کی باتوں کا جواب دیتا، اس نے کہا یہ کیا انہوں نے لگایا ہوا ہے؟ حامان کو کہا کہ اونچی عمارت بناؤ، پہلے بھی اس کا ذکر ہم پڑھ چکے ہیں، اونچی عمارت بناؤ تو میں اوپر چڑھ کے دیکھتا ہوں موسیٰ کا رب کدھر ہے۔ اللہ بڑا اونچی عمارت بنانے سے کچھ نظر آتا ہے۔ امام شوکانی کہتے ہیں بڑا ہی اہم وقت تھا، دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، اصل گھر آخرت ہے، یہ اس کی تقریر کے اہم پوائنٹس ہیں۔ برے عمل پر اسی کے مطابق عذاب ہوگا، اور اچھے عمل پر جنت اور بے حساب اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں، تم آگ کی طرف بلاتے ہو، اور میں توحید کی طرف بلاتا ہوں، تم شرک کی طرف بلاتے ہو، تمہاری دعوت کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ اکبر۔ نہ دنیا میں نہ آخرت میں، ان قریب تمہیں میری باتیں یاد آئیں گی۔ اللہ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں تمہیں ان قریب یاد آئیں گی میری باتیں، کہ بندے نے باتیں کہی تھی۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ جو ہے اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، اللہ نے اس مرد مومن کو بچا لیا، لیکن وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، لیکن جو آل فرعون تھے باقی ساری قوم، ان کو دردناک عذاب، برے عذاب نے آ جکڑا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو آل فرعون ہے نا، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ عذاب قبر جو ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں قرآن میں عذاب قبر کا کیا ثبوت ہے کوئی نہیں، اس لیے عذاب قبر ہے ہی نہیں۔ لیکن قرآن میں کم از کم 4-5 آیات ایسی ہیں جس میں عذاب قبر، یعنی یہ تو نہیں کہا قبر میں عذاب ہو رہا ہے، لیکن قبر کے عذاب کی طرف اشارہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ مثلا یہاں اللہ نے فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، جو آل فرعون ہیں صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ کہاں؟ ظاہر عالم برزخ میں جہاں کہیں ہیں، وہ قبر میں ہیں جہاں کہیں آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، یہ ان کے اوپر عذاب ہو رہا ہے۔ اور فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جب قیامت قائم ہوگی، یعنی یہ جو عذاب آگ پر پیش کرنے والا یہ قبر میں ہو رہا ہے، اور جب قیامت قائم ہوگی ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، تو ان کو کہا جائے گا اس سے زیادہ سخت عذاب کے اندر تم داخل ہو جاؤ۔ اس کا مطلب ہے جو آخرت کا عذاب ہے وہ الگ ہے، تو ان کا عذاب جو ہے وہ قبر کے اندر بھی ہو رہا ہے۔ آگے جہنمیوں کی آہ و بقا کا ذکر ہے آیت نمبر 47 سے 52 تک، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ پہلے بڑوں کو پکاریں گے کہ تمہارے پیچھے لگے رہے، اللہ اکبر، پھر دروغہ جہنم سے کہیں گے اللہ سے کو ایک دن کا عذاب ہی کم کر دے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آگے پھر آیت نمبر 55 سے 76 تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت اور تسلی ہے، صبر و استقامت سے آپ دعوت دیتے جائیے۔ فرمایا کہ ان کی ہدایت میں جو چیز رکاوٹ ہے نا، ان فی صدورہم الا کبر، تکبر ہی جو ہے وہ ان کی ہدایت میں رکاوٹ ہے۔ اور آگے پھر بعض بعد الموت قیامت کے دلائل ہیں۔ پھر ایک بات تکبر کے بارے میں یہ فرمائی کہ جو دعا نہیں مانگتے نا، دعا، وہ بھی متکبرین ہے۔
دعا نہ مانگنا بھی تکبر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت نمبر 60 جو ہے سورہ مومن کی، یہ تلاوت فرمائی، اور آپ نے اس کو تلاوت فرمانے سے پہلے فرمایا الدعاء هو العبادہ، جو دعا ہے وہی عبادت ہے، اصل بندگی ہے ہی دعا، اللہ سے مانگو۔ تو جو نہیں مانگتا نا، ایک دوسری حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ من لم يدع اللہ غضب علیہ، جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ دنیا والے اس سے کوئی چیز مانگے تو ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے نہ مانگے تو ناراض ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ تو فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے اعلان کیا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے، یعنی جو دعا نہیں مانگتا وہ تکبر کرتا ہے، سیدخلون جہنم داخرین، وہ ان قریب اوندھے کر کے جہنم کے اندر پھینک دیے جائیں گے۔ آگے پھر دلائل توحید ہیں آیت نمبر 61 سے 69 تک، کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے، پرسکون رات اور روشن سب دن سب اللہ نے بنایا ہے، زمین کو جائے قرار بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا، تمہاری اچھی صورت بنائی، پاکیزہ رزق عطا کیا۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب، فتبارک اللہ احسن الخالقین، سبحان اللہ۔ خالص اسی کو پکارو، هو الحی لا الہ الا هو فادعوہ مخلصین لہ الدین، اکیلے اس اللہ کو پکارو۔ پھر اپنے مراحل تخلیق پر غور کرو، مٹی سے بنے، پھر نطفے سے، پھر علقہ سے، پھر بچپن، پھر بڑھاپا، پھر موت، زندگی موت اسی کے ہاتھ میں ہے، لہذا اسی کو پکارو، اسی کا حق ہے کہ اسی کی بندگی کی جائے۔ منکرین مکذبین کا انجام بتایا گیا ہے۔ آگے پھر آیت نمبر 78 سے لے کر 85 تک قرآنی دعوت قبول کرنے کا مشورہ ہے اور توحید کے آفاقی دلائل ہیں۔ اللہ کس کس نشانی کا انکار کرو گے؟ وَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ، اللہ نے تمہیں اتنی نشانیاں دکھائی ہیں، اتنی نشانیاں دکھائی ہیں، ایک آفاق و انفس کی نشانیاں، قرآن کی نشانیاں ہیں۔ فرمایا فَأَيَّ آیَاتِ اللَّهِ تُنْکِرُونَ، اللہ کی کون کون سی نشانی کا انکار کرو گے؟ ہر طرف تو اللہ کی نشانیاں، جدھر منہ کرو ہر طرف سے اللہ اکبر۔ آگے پھر فرمایا کہ عذاب آنے کے بعد جو کوئی شخص ایمان لاتا ہے وہ قابل قبول نہیں۔ اس کے بعد سورہ فصلت ہے، سورہ حامیم سجدہ جس کو کہتے ہیں، یہ بھی مکی دور میں ابتدائی دور کی صورت۔ آپ نے ایک واقعہ سیرت میں پڑھا ہوگا کہ قریش نے ایک ڈیلیگیشن بھیجا تھا، عتبہ بن ربیعہ کو وفد بنا کے بھیجا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپس میں انہوں نے مشورہ کیا کہ کچھ ایسا کرتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت دے رہے تھے، کافی کلیش تھا، تو انہوں نے کہا کہ کوئی ہم سیٹلمنٹ کا بندوبست کرتے ہیں۔ سیٹلمنٹ کے لیے عتبہ کو بھیجا، اور عتبہ نے جا کے 4 پیشکشیں کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی پیشکش کی کہ اگر تم مال چاہتے تو ہم سارے چندہ اکٹھا کر کے تمہیں دے دیتے ہیں، جتنا مال تمہیں چاہیے ہم دے دیں، مسئلہ کیا ہے وہ تو بتاؤ، اور اگر سرداری چاہیے تو ہم سارے پروگرام آپس میں بناتے ہیں، ہم تمہیں سردار بنا لیتے ہیں، لیکن یہ ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑو۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر کسی خاص عورت سے شادی کرنا چاہو، جس عورت پہ ہاتھ رکھو ہم تمہیں اس عورت سے شادی کروا دیں۔ 3 باتیں۔ اور چوتھی بات یہ کہ اگر کوئی بیماری شماری ہے تو ہمیں بتاؤ، ہم تمہارا علاج کروا دیتے ہیں۔ یہ 4 باتیں انہوں نے پیشکش کی۔ عتبہ نے جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بٹھا لیا، یہ سورہ حامیم سجدہ تلاوت فرمائی، اور آیت نمبر 38 پہ جا کے جہاں سجدہ آج ہم نے بھی کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت سجدہ پہ جا کے سجدہ فرمایا، اور سجدہ کر کے اس کو کہتے ہیں جا یہی میرا جواب ہے۔ قرآن سنایا، کوئی ان کی چاروں باتوں کو کوئی جواب نہیں دیا، قرآن کی آیات سنائی اور اس کو کہا جا۔ وہ جب واپس گیا تو اس کا چہرہ بدلا ہوا تھا اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی میں بات جا کے کیا کہوں۔ اس نے جا کے بھی یہی مشورہ دیا تھا جو یہ مرد مومن کی تقریر ہم نے سنی ہے ابھی، اس نے بھی جا کے یہ مشورہ دیا تھا کہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اگر تو یہ کامیاب ہو گیا تو تمہیں بھی فائدہ ہوگا، اور اگر یہ ناکام ہو گیا تو خود بھگتے گا، اس کو کچھ نہ کہو۔ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے ہوئے اس آیت پہ پہنچے، فَإِنْ أَعْرَضُوا، آیت نمبر 13 ہے، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، اگر تم اعراض کرتے ہو نا، نبوی دعوت سے منہ پھیرتے ہو، تو میں تمہیں ڈراتا ہوں اسی طرح کی چنگھاڑ تمہیں بھی پڑے گی جیسے قوم سمود اور قوم عاد پر پڑی۔ جب یہ کہا نا تو روایت میں آتا ہے کہ اس نے عتبہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا، یہ سنا نا تو فوراً اس نے ہاتھ رکھ لیا۔ اس نے کہا اپنی رشتہ داری کا واسطہ دیا، اتنی بری بد دعا نہ دو برادری والوں کو کہ ان کے اوپر ایسے عذاب ہی آ جائے۔ کیا مطلب؟ اس کو یقین تھا کہ جو بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں نا یہ ہو جائے گا اس طرح،
اس لیے وہ منتیں ترلے کرتا رہا. بہرحال اس میں بات تو توحید کی گئی ہے. قرآن اور صاحب قرآن کا تعارف کروایا گیا ہے. توحید کے آفاقی دلائل ہے، عذاب کا ڈراوا ہے، اور فرمایا کہ جو دن جن پہ قوم عاد پر عذاب آیا نا وہ منحوس دن تھے. فارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی ایام نحسات، منحوس دنوں میں ہم نے ان کے اوپر ایک باد صرصر بھیجی. اور وہ منحوس دن کتنے تھے؟ قرآن سورہ مجادلہ نہیں، آگے کون سی صورت ہے 29ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 7 لیال و 8 ایام حسوما، کہ 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ان کے اوپر عذاب آیا. تو جو 7 راتیں اور 8 دن مسلسل آئے تو اس میں کون کون سے دن آتے ہیں؟ سوموار بھی آ گئی، منگل بھی آ گیا، بدھ بھی آ گیا، جمعرات بھی آ گئی، جمعہ بھی آ گیا. تو ہم ایسے لوگ کہتے ہیں یہ بدھ جو ہے کم سد اور منگل فلاں، اور یعنی دن ہم نے تقسیم کیا، جمعرات مبارک ہے، جمعہ مبارک ہے، سوموار مبارک ہے، باقی مبارک نہیں. اللہ پاک یہاں سب کو منحوس دن کہہ رہا. اس کا مطلب ہے کوئی چیز مبارک یا منحوس اپنی اصل کے اعتبار سے نہیں ہوتی، لوگوں کے عمل کے اعتبار سے ہوتی. لہٰذا یہ جو کہا جاتا ہے جمعے والے دن قبولیت کی گھڑی ہے، وہ کافروں کے لیے تھوڑی ہے، وہ تو اہل ایمان کے لیے ہے. لہٰذا کوئی رمضان میں فوت ہو جائے تو اس کو کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ اہل ایمان کو فائدہ ہوتا ہے، منحوسوں کو تھوڑی فائدہ ہوتا ہے. منحوسوں کو مبارک مہینہ بھی منحوس ہو جاتا ہے، اور منحوسوں کے لیے ان کے عمل کی وجہ سے ان کے مبارک دن بھی منحوس ہو جاتے ہیں. لہٰذا ایام الناحسات کے اندر تو سارے دن آ گئے. جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوموار کے دن، جمعرات کے دن، جمعے کی شام کو، جمعے والے دن بہت ساری مبارک گھڑیاں ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے ہر چیز. تو جو مبارک گھڑیاں ہوتی ہیں، مبارک دن ہوتے ہیں، وہ اہل ایمان کے لیے ان کے عمل کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور اس کا فائدہ کفار کو ہرگز نہیں ہوتا. پھر آگے فرمایا کہ قیامت والے دن کان، آنکھیں اور جسم سب گواہی دیں گے. اللہ اکبر. حتی اذا ما جاؤہا شاہدہ علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم، جب ان کی کانوں نے، ان کی آنکھوں نے اور ان کی جسموں نے ان کے خلاف گواہی دی نا. کیا گواہی دینی؟ بما کانوا یعملون، جو کچھ یہ کرتے رہے. یعنی ہمارے ساتھ گواہ، کل پرسوں بھی بات ہوئی تھی، میں نے عرض کیا گواہ کون ہے؟ ہمارے اپنا جسم گواہ ہے، ہمارے خلاف گواہ ہے. اللہ اکبر. یہ وہاں پہ پریشان ہو گئے. قالوا لجلودہم لم شہدتم علینا، اپنے جسم سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، وہ کہیں گے جو جس اللہ نے تمہیں بولنا سکھایا، ہر چیز کو بولنا سکھایا، ہمیں بولنا سکھایا. وما کنتم تستترون ان یشہد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم، وہ انسان کے اعضاء کہیں گے یا پھر یہ اللہ کا کلام ہے کہ تم دنیا میں گناہ کرتے وقت اپنے ان گواہوں سے چھپتے کیوں نہیں تھے؟ اپنے ان گواہوں سے چھپا کرو نا، چھپ کے کر لیا کرو. ایسا گناہ کرو نہ تمہارے ہاتھوں کو پتہ لگے، نہ تمہارے جسم کو، نہ تمہاری آنکھوں کو، نہ تمہارے کانوں کو، اس کو پتہ نہ لگے تو پھر کر لو گناہ. اور اگر ان کو پتہ چل ہی جانا ہے تو پھر گناہ کرنے کی تو گنجائش ہی کوئی نہیں رہے گی. انہوں نے خلاف دے دینی ہماری. وما کنتم تستترون، تم چھپتے نہیں تھے. ان یشہد علیکم، کہ کہیں یہ بھی گواہی دے دیں گے. باقی لوگوں سے ہم چھپتے ہیں، اس کو نہ پتہ چل جائے، اس کو نہ پتہ چل، فلاں نہ دیکھ لے، فلاں نہ دیکھ لے. اللہ اکبر. اللہ بھی ہر وقت دیکھ رہا ہے، اور اللہ کی بنائی ہوئی یہ چیزیں جو اس نے ہمیں عطا کی ہیں، جو امانت ہے ہمارے پاس، یہ میرا جسم اور میری مرضی نہیں ہے، اسی جسم نے ہمارے خلاف گواہی دینی ہے. اللہ اکبر. بر فرمایا کہ تم اپنے آپ کو ان گواہوں سے چھپاتے نہیں تھے. یہ کہا جائے گا کہ تمہارا تو خیال تھا کہ اللہ کو تمہارے اعمال کا علم ہی نہیں ہے. وَلَٰكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ. یعنی کتنے لوگ کہتے ہیں اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ. فلاں کو نہ پتہ چل جائے، فلاں کو نہ پتہ چل جائے، اللہ کو تو پتہ ہے نا. اس لیے وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا پتہ نہیں کس کا قول ہے کہ چیک کرنا ہو نا کہ آپ کے دل میں تقویٰ ہے کہ نہیں، چیک کرنا ہو تو بھلا کیا کرو، یہ سوچو کہ اگر تمہارے دل کے اندر جو کچھ ہے وہ سارا کچھ ایک تھال میں رکھ دیا جائے. اللہ اکبر. لو جعلت ما فی قلبک علی طست، دل کی ساری امیدیں، تمنائیں، خواہشیں، سوچیں، فکریں، جو کچھ انسان سوچتا کرتا ہے، سارا کچھ جو ہے اس کے اندر رکھ دیا. عقیدے بھی اور آرزویں، تمنائیں، سب کچھ وہ رکھ کے فرمایا وہ تھال جو ہے نا، سوچو کہ وہ تھال سارے بازار میں گھمایا جائے. فَيُطَافُ بِهِ فِي السُّوقِ، وہ بازار میں گھمایا جائے.
لم تستحی من شیء مما علیہ، اگر تو تجھے کوئی شرمندگی نہ ہو کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا تو مجھے شرمندگی ہوگی، اگر شرمندگی نہ ہو، تمہارے دل کی ساری باتیں لوگوں کو پتہ چل جائیں اور تمہیں شرمندگی نہ ہو، تو سمجھ لو تمہارے دل کے اندر تقویٰ موجود ہے۔ اور اگر دل کی باتیں لوگوں کو پتہ چلے تو بندہ ڈرتا پھرے، ہو پتہ نہ چل جائے، پتہ نہ چل جائے، چھپاتا پھرے، تو اس کا مطلب ہے دل میں تقویٰ نہیں۔ تقویٰ اسی لیے اللہ کے ڈر کو کہتے ہیں کہ اللہ کا خوف ہو دل میں۔ تو بہرحال فرمایا جہنمیوں کو اس دن کہا جائے گا صبر کرو چاہے نہ کرو، وَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَكُمْ وَإِن اسْتَعْتَبُوا، چاہے صبر کرو چاہے نہ کرو، تمہارا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آگے پھر ان کی ایک عادت بد بتائی ہے، کہا کرتے تھے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، قرآن سنا نہ کرو، اس پر شور مچا دیا کرو۔ اس کا مطلب ہے قرآن جہاں پڑھا جا رہا ہو وہاں شور مچانا یہ کافروں کا کام ہے، اور لعلکم تغلبون، تاکہ تمہاری آواز غالب آ جائے اور قرآن کی آواز جو ہے وہ نیچے دب جائے۔ تو فرمایا پھر اللہ کے دشمنوں کی سزا یہی ہے کہ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، ان کو پکڑ لیں گے اور سخت عذاب ان کے اوپر ہوگا۔ آگے پھر جہنمی جو ہیں وہ ان کا اپنا غصہ ہوگا قیامت والے دن، جب وہ عذاب میں ہوں گے تو کہیں گے یا اللہ ہمیں وہ بندہ دکھا جس نے ہمیں گمراہ کیا۔ تو وہ بندہ دیکھ بھی لیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، اگر مل جائے نا نجعلہما تحت اقدامنا لیکون من الاسفلین، اس کو ہم اپنے پیروں تلے کچل دیں جس بندے نے ہمیں گمراہ کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے صبر و استقامت یعنی ترہیب کے بعد، ڈرانے کے بعد ترغیب دلائی ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بس اتنا کام ایک دفعہ کہہ دو ہمارا رب تو اللہ ہے، پھر اس کے اوپر ڈٹ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اس ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے اجر رکھا ہے۔ اجر کیا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، دنیا اور آخرت کے ہر مرحلے میں، دنیا اور آخرت کی زندگی کے ہر مرحلے میں ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یعنی جب کوئی شخص اللہ کو رب کہہ کے پھر اس پر ڈٹ جاتا ہے، اس پر استقامت اختیار کرتا ہے، تو ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے دنیا اور آخرت کے ہر مرحلے پہ۔ یعنی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو ہر معاملے میں ہر طرح کے غم اور پریشانی سے دور کر دیتا ہے۔ فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، سب سے اچھی بات اسی کی ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہو اور پھر کردار اچھا رکھے اور پھر کہے قال اننی من المسلمین، کہنے کو میں اور آپ ہم سب کہتے ہیں مسلمان ہیں۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، مسلمان ہوتا ہی داعی ہے، اور داعی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، جس کو دیکھ کر اللہ کی طرف رغبت ہو اور انسان اپنا قرب اللہ کی طرف محسوس کرے، اس کا مطلب ہے وہ داعی الی اللہ ہے۔ اور جس کو دیکھ کر، یہ جس کو مل کر آپ کو دنیا کی رغبت ہو یا کسی اور چیز کی رغبت ہو، اس کا مطلب ہے داعی الی غیر اللہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص میں فرمایا تھا وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، تیری دعوت اللہ کی طرف ہونی چاہیے، مشرکوں میں سے نہ ہو جانا۔ گویا جس نے دعوت اللہ کی طرف نہ دی وہ پھر غیر اللہ کی طرف اس کی ہوگی دعوت۔ آگے پھر فرمایا کہ جو قرآن کی آیات کے اندر الحاد کرتا ہے، ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، قرآن کی آیات میں جو الحاد کرتا ہے نا وہ ہماری نظروں سے اوجھل نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے۔ اچھا، قرآن کی آیات میں الحاد کرنے کا کیا مطلب؟ الحاد لحد سے ہے، یہ جو ہم بغلی قبر نہیں بناتے اس کو لحد کہتے ہیں۔ اصل جگہ سے ہٹا ہوا ہونا یہ الحاد ہے، یعنی عقیدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے کوئی شخص اگر اس اصل عقیدے سے ہٹ جائے تو وہ بھول لیتا ہے۔ تو قرآن میں الحاد کیا ہے؟ قرآن کے الفاظ کو اپنی مرضی کا معنی پہنانا یہ الحاد ہے۔ لہٰذا جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی تشریح، صحابہ کرام کی ہوئی تشریح، جس کو تفسیر بالمعصور کہا جاتا ہے، اس تفسیر کو چھوڑ کر اپنی منمانی تفسیر کرتے ہیں نا قرآن کی، وہ دراصل ملحد فی القرآن ہے، وہ قرآن کے اندر الحاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ہم سے چھپے ہوئے کوئی نہیں ہے جو اپنی مرضی کی تفسیر کرتے ہیں، مرضی کے معنی پہناتے ہیں۔ فرمایا افمن یلقی فی النار خیر ممن یاتی آمنا یوم القیامہ، جو جہنم میں جائے گا بھلا وہ بہتر ہے۔ گویا جو قرآن میں الحاد کرتا ہے وہ جہنم میں جائے گا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آگے پھر اللہ کریم نے قرآن کی عظمت کا بیان کیا ہے کہ اس کے دائیں بائیں کسی طرف سے بھی اس کا جو لا یاتہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس کے دائیں بائیں سے باطل آ کے اس کے اوپر حملہ آور نہیں ہو سکتا۔
اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ حملہ آور نہیں ہوتا، حملہ آور ہوتا ہے۔ کتنے لوگوں نے قرآن پر اعتراضات کیے، صدیوں سے اعتراضات ہو رہے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ غالب نہیں آئے گا، اثر نہیں کر سکتا، دائیں سے آئے، بائیں سے آئے، اوپر سے آئے، نیچے سے آئے، آگے پیچھے، جہاں سے مرضی آئے۔ قرآن کے اوپر حملے ہوتے آئے ہیں، لیکن قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کے اوپر کوئی حملہ اثر کر سکتا نہیں۔ یہ ہے معنی اس کا۔ اور پھر آخر پہ اللہ کریم نے فرمایا کہ نیکی اگر کوئی شخص کرتا ہے تو اس کا فائدہ اسی کو ہے، اور اگر کوئی شخص بدی کرتا ہے تو بدی کا بوجھ بھی اسی کے اوپر۔ وما ربک بظلام للعبید، اللہ لوگوں کے اوپر ظلم کرنے والا نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے والا اور برائی سے بچنے والا بنائے، قرآن سمجھنے اور عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔